سب تعریفیں اللہ کے لیے سزاور ہے جو ساری کائنات کا پالن ہارا ہے، مالک ہے۔ شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار مدینہ، شافی کونین، ساخی کونین، رحمت للعالمین پر، جن کے صدقے طفیل میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرمایا، اسلام جیسا پاکیزہ مذہب عطا فرمایا، اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا، اور آخری نبی کی آخری امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا۔ معزز سامعین اکرام، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، میری امت کے پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اس کے اندر آدم انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمایا، سوچنے سمجھنے کا مادہ اس کے اندر رکھا، اچھائی اور برائی کو تمیز کرنے کی صلاحیت اس کے اندر رکھی۔ اس سے بڑھ کر اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا، اس سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے مذاہبوں سے افضل مذہب اسلام ہمیں عطا فرمایا۔ معزز سامعین اکرام، اسلام دنیا کے تمام مذاہبوں سے الگ تھلگ بڑھ چڑھ کر ایک انمول مذہب ہے، جو پاکیزہ مذہب ہے، جو مساوات کا پیغام دیتا ہے، جو محبت کا پیغام دیتا ہے، جو ہمسائی کا سلوک کا پیغام دیتا ہے، پڑوسیوں کے حق کی ادائیگی کا پیغام دیتا ہے، چاہے وہ منافق کیوں نہ ہو، چاہے وہ کفر کی حالت میں تمہارے پڑوسی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غیر اللہ کو ماننے والا کیوں نہ ہو، اللہ کے اس اسلام نے تمہیں محبت، بھائی چارگی، آپس میں اتحاد کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت کے نزدیک میرے امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ جو فرقہ اللہ کی مان کر کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرے گا، وہی نجات پائے گا۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، افسوس کے ساتھ، بہت ہی غم زدہ آلودگی کے ساتھ، بہت ہی ایک ذمہ داری کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا طبقہ مسلمانوں کا جو اپنے آپ کو عاشقان رسول کہتا ہے، جو محبت کے نام پر جو فتنہ برپا کرتا ہے، آج ہندوستان کے مسلمانوں کا سر نیچا کرنے کی کام اس فرقے نے کیا ہے۔ آج یہ وہ فرقہ جسے اہل رضا خانیہ کہا جاتا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو خبر پرستی کے سامنے جا کر اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، جو بتوں کی پوجا کرتا ہے، جو خبروں کے سامنے نظر و نیاز کرتا ہے۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، میرے اس ویڈیو کو کان کھول کر سنو،
اور آخری لمحے تک میں اس ویڈیو کو سماعت فرماؤ تاکہ تمہیں جو ہے حقیقت سے درکنار ہو جائے۔ آج خون کے آنسو رونا کا وقت آیا ہے۔ آج ہندوستان کے ایک اسٹیٹ کے اندر، راجستھان کے اندر، یہ فرقہ کے 2 افراد نے ایسا کام انجام دیا ہے جس سے جو ہے ساری انسانیت شرمسار ہے، جس سے ہندوستان کا مسلمان شرمسار ہے، جس سے ساری دنیا کا مسلمان شرمسار ہونے کا جو ہے وقت آیا ہے۔ میرے عزیز مسلمانوں، ملت کے نوجوانوں، انہیں کیا ضرورت تھی؟ ایک جھوٹی شان کی خاطر جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنے والے ایک غیر مسلم کو جا کر ناحق خون و قتل غارت گری کرنے کی کیا ضرورت تھی، جس سے آج پورے ہندوستان کے مسلمان کا سر نیچا کر دیا؟ یہ فرقے کے 2 افراد نے راجستھان کے اندر، جو اس سے پہلے جس عورت نے گستاخان رسول کے خلاف کلمات کہے تھے، اس کے حمایت میں ایک بندے نے، ایک غیر مسلم شخص نے کچھ الفاظ لکھ دیا ہوگا، اس کو لے کر یہ 2 افراد جو ہے نعوذ باللہ من ذالک، شیطان کے دوست، انسان نما شیطان، انہوں نے جا کر اس کنہیا لال کے دکان پہ جا کر بے رحمی سے، اللہ نے ان کے جسم میں دل دیا نہیں ہوگا، بے رحمی سے اس انسان کا قتل کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، ان رضا خانیوں سے، کس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک جو ہے محبت کے نام پر جھوٹی محبت رچا کر کسی کا ناحق خون کرے، چاہے وہ کسی ذات سے تعلق رکھتا ہو، وہ بھی نبی کا امتی ہے، چاہے وہ خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہو، پکارنے کا انداز الگ ہو، لیکن وہ نبی کا ادنا امتی ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ تمہیں کس نے اجازت دی کہ اس کا خون کرے؟ تمہارے کس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک ناحق کا خون کرے؟ کس رسول نے تمہیں یہ اجازت دی ہے کہ کسی کے ناحق کا خون بہائے؟ کس قرآن نے تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ جو ہے محبت کی آڑ میں جو ہے کسی کا خون کرے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور مسلمانان ہند سے اپیل کرتا ہوں کہ ان شیطان نما اشخاص کو حکومت سے مطالبہ کریں کہ سخت سے سخت انہیں سزا میں ملوث کریں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے پتھر کھا کر پھول برسایا، وہ نبی جس نے اپنے پیٹھ پر اوجڑی کو رکھا، جو سجدے میں جانے کے بعد کفاران مکہ ان کے پیٹھ پر اوجڑی رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کبھی اف نہیں نکلا، کبھی بد دعا نہیں نکلی، کبھی جو ہے ان کے خلاف ایک آواز، ایک لفظ نہیں نکلا۔ اس نبی کے ہم امتی ہیں، جس نبی کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، اس نبی نے اس کی عیادت کے لیے گیا۔ وہ نبی جس نے طائف کے میدان میں جو ہے پتھروں سے بوچھار کیا گیا، جوتے لہو لہان ہو گئے، جب آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ کا حال دیکھا نہیں جاتا، اللہ تمہیں سلام کہتا ہے، اللہ کا فرمان ہے اگر تم حکم دیں تو طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر انہیں چکنا چور کر دیں۔ ارے قربان جاؤ، اے جھوٹی محبت کرنے والے، عاشقان رسول کہلانے والوں، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اس نبی نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، چاہے یہ قوم مانے یا نہ مانے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آنے والی نسل ان کی جو ہے میرے دین کو اپنائے گی۔ خدا کی قسم، آج طائف دین کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا، اس امت کے خاطر، اس دین کے خاطر تکالیف کو برداشت کیا، کبھی ہاتھ میں تلوار نہیں اٹھایا۔ ارے کمزاتو، ارے نالائق
دیکھو نبی کی جھوٹی شان جتانے والوں، نبی کی جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنے والے رضا خانیوں، میں تم سے پوچھتا ہوں کیا احمد رضا خان بریلوی نے یہی تعلیم تمہیں دی تھی؟ کیا ان کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ کسی کا ناحق خون برساؤ، محبت کے نام پر نبی کی جھوٹی شان کے محبت کو جتا کر کسی ایک انسان کا خون بہاؤ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ، جو میری امت کسی کا ایک ناحق خون بہائے گا، روز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس سے اس کی جو ہے پوچھ کرے گا اور اس کا ایک ایک حساب اللہ کے سامنے دینا ہوگا۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، خون سے آنسو رونے کا وقت ہے۔ ہندوستان کا مسلمان جل رہا ہے، فضائی طاقتوں کے اندر جو ہے مسلمان دب کر زندگی گزار رہا ہے۔ ایسے ماحول میں کچھ ہفتے گزرے تھے کہ ماحول شانتی ہو رہا تھا، بلڈیزر کا کام رک گیا تھا، سپریم کورٹ کے آواز سے جو ہے یوگی صاحب کی حکومت پر جو ہے تھپا لگ گیا تھا، لیکن ان بدماشوں نے ایسا ماحول جو ہے کریٹ کیا ہے، پھر سے مسلمانوں کو اذیت دینے پر جو ہے اتر جائے گی یہ حکومت۔ اللہ کرے اللہ تبارک و تعالی ایسے مسلمانوں کو اللہ ہدایت سے نوازے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جب ہم نے اس نیوز کو سنا دل کا کلیجہ پھٹ گیا اور فوراً ہم نے جو ہے آپ حضرات سے شیئر کرنے کے لیے اور جو ہے اس واقعے کی مذمت کرنے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، اسلام اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام پاکیزہ مذہب ہے، اس لیے جو ہے آج اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ چند ایسے شر پرستوں کے جو ہے طور و طریقے سے اسلام بدنام ہوتا جا رہا ہے، مسلمان بدنام ہوتا جا رہا ہے، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں ان بدماشوں کی وجہ سے، ان رضا خانیوں کی وجہ سے، ان نام نہاد محبت کا اجاگر کرنے والوں کی وجہ سے۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ جو راجستھان میں جو معاملہ ہوا ہے، کنہیا لال جو ایک ٹیلر تھا، اس کا واقعہ یوں ہم نے نیوز میں سنا کہ اس کا بیٹا جو ہے ایک ٹویٹ کیا نوپور شرما کے فیور میں، تو یہ سن کر جو ہے یہ دو بدماش اس کے ٹیلرنگ کی دکان پہ جا کر اس کا جو ہے بے دردی سے جو ہے قتل کرتے ہیں۔ تو میں اس موقع پر حکومت سے، راجستھان کی حکومت سے اور ہندوستان کی مودی حکومت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان دونوں بدماشوں کو، ان سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام جو ہے مساوات کا علم دیتا ہے، اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے۔ وہ نبی جس نے جنگ احد کے اندر اپنے چچا کا خون ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا، ارے وہ نبی جس کے چچا کے سینے پر چڑھ کر ایک ہندا نامی عورت نے سینے سے کلیجہ نکال کر زندہ کلیجہ نکال کر جو ہے آنکھوں کے سامنے چباتی ہے، وہ نبی کبھی اپنے الفاظ نہیں نکالا اس ہندا کے خلاف، اس یہودی ہندا کے خلاف کبھی جو ہے ایک بد کلامی نہیں کی، کبھی تلوار ہاتھ میں نہیں اٹھایا۔ وہ نبی جب اس ہندا کو اللہ نے ہدایت دینے کا فیصلہ فرمایا، نبی کے سامنے جب وہ عورت ہندا آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد، چچا کا درد، امیر حمزہ کا درد، چچا کا درد سینے میں پیوست تھا، لیکن دین کے خاطر ایک مرتبہ جو ہے انہوں نے اس غصے کو جو ہے دل سے نکالنے کے لیے جو اپنا منہ پھیر لیا اور دوسری مرتبہ بھی پھیر لیا۔ اللہ کا حکم ہوا، اے نبی، چچا کا جو ہے مقدر میں لکھا تھا کہ اس کے ہاتھوں جو ہے قتل ہونا ہو گیا، لیکن مجھے جو ہے دین میرے نزدیک مجھے پیارا ہے، تم وہ جب دین کے اندر داخل ہونے آ رہی ہے تو اسے جو ہے آمد کرو، مرحبا سے کرو اور اسے دین اسلام قبول کراؤ۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا غم کو بھلا دیا اور اسے جو ہے دین اسلام سے سرفراز فرمایا۔ اس ادا کو دیکھ کر ہندا نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمے کی شہادت اور گواہی دی اور اسلام میں داخل ہوئی۔ ہندا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے مشہور ہو گئی۔
یہ تھے اوصاف نبی کے، یہ تھے اخلاق نبی کے، یہ سکھایا ہے ہمارے نبی نے، معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا طریقہ ہمیں نبی نے سکھا ہے۔ اللہ معافی کو جو ہے پسند کرتا ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم معافی کو جو ہے پسند کرتے ہیں۔ قریش مکے کے کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام کعبۃ اللہ کے قریب جب جاتے تو ان کے گلے میں پھندا ڈال کر دونوں طرف سے کھینچتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کو برداشت کر لیتے، لیکن کبھی کفاران مکہ کے خلاف جو ہے کوئی ایک لکڑی بھی ہاتھ میں نہیں اٹھائی۔ اے ناپیکارو، اے خدا کے بندے، اے نالائقو، اے نبی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والو، تم نے ہاتھ میں کیسے خنجر لے کر اس کی جو ہے گردن کو اڑائی؟ تم نالائق ہو، شیطان کے غلام ہو، تم مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو، مسلمانوں پر دھبا ہو تم۔ وہ آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج ساری دنیا کے اندر اسلام کا چرچا ہے۔ وہ متقی تھے، محسن انسانیت تھے، محسن انسانیت کا پیغام ساری انسانیت کو پھیلایا، صرف مسلمان ان کی امت میں شامل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے ہمارے نبی کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ ہمارا نبی شجر کا نبی، ساری مخلوق کا نبی، انسانیت کا نبی، غیروں کا نبی، اپنوں کا نبی، مسلم کا نبی، ہندو کا نبی، مشرک کا نبی، منافقوں کا نبی، سب کا نبی ہمارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے، ہم ان کا امتی کہلانے والے امن کو قائم کریں، محبت کا پیغام دے، بھائی چارگی کا پیغام دے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں اور پھر اس موقع پر جو ہے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے میں جو ہے راجستھان کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان دونوں کو جلد از جلد گرفتار کریں اور جو ہے ان کو سلاخوں کے پیچھے رکھ کر جو ہے انہیں ایسی سزا دیں کہ آنے والے مسلمان جو ہے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیے سبق آموز ہوئے۔ ارے جو کہنا تھا اس لڑکی نے کہہ لیا بے فہمی میں، اور اس نے جو ہے مسلمانوں کے سامنے آ کر معافی بھی تک مانگ لی۔ ارے انسانوں، معاف کرنے کا جذبہ میں اندر رکھو۔ ارے خدا کے اوپر چھوڑ دو اس کا معاملہ، اللہ اس کو سزا دے گا۔ حکومت ہے، حکومت اسے سزا دے گی، قانون ہے، قانون اس کے شکنجے میں لے لے گی۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کے خلاف جا کر کسی کا خون کرنے والے؟ اللہ کرے کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ ایسوں کی جو ہے چھاؤں تک مسلمانوں پر نہ پڑے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو انہوں نے نہیں پڑھا، قرآن شریف کی تلاوت کو انہوں نے نہیں کیا، اسلام کا سبق انہوں نے نہیں سیکھا۔ اگر سیکھتے تو یہ عمل نہیں کرتے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا واقعہ، ان کے زندگی کا، ان کے جوانی کا واقعہ، ان کے شادی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی مکہ معظمہ کے اندر، خاندان قریش کے اندر، عبداللہ کے خاندان کے اندر، بی بی آمینہ کے بطن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کی جہالت پوری جو ہے ختم فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو در یتیم بن گئے، اللہ کا سوا کوئی سہارا نہیں رہا۔ ماں آنے سے پہلے عبداللہ ان کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے بعد 6 سال کے بعد بی بی آمینہ ان کے ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ایسے نبی در یتیم جس کا کوئی سہارا نہ تھا، اس کے بعد ان کے چاچا ابو طالب نے ان کی پرورش فرمائی، بہت ہی بہترین انداز سے جو ہے ان کی پرورش فرمائی۔ یہ سچے کہلائے، پورے مکہ کے اندر امین کہتے تھے، سچے کہتے تھے، صادق کہلائے، بہت ہی خوبصورت تھے ہمارا نبی۔ چاند بھی شرماتا تھا دیکھ کر ہمارے نبی کو، اتنے خوبصورت تھے۔ کبھی زور سے کھلکھلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسے نہیں، کبھی زمین پر زور سے ایڑی مار کر چلے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو دھیمے دھیمے چلتے، جھک کر چلتے، کبھی تکبر سے جو ہے کسی کے سامنے پیش نہیں آئے۔ ایسے با اخلاق نبی ہمارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کا نام لیوا امتی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر ہوئی، ابو طالب نے ان کے لیے جو ہے ان کے اپنے ساتھ جو ہے ملک شام، ملک مصر اور یمن کی طرف جو ہے تجارت کے لیے لے جاتے۔
جو بھی دیکھتا کہتے کہ یہ جو ہے آگے چل کر جو ہے اس امت کا رہبر بنے گا، ساری کائنات کے لیے جو ہے ایک جو ہے رہبر بنے گا۔ بہر کیف محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، مکہ کے اندر جو ہے ایک مالدار خاتون تھی، پورے مکہ کے اندر مال سے بھری مالدار خاتون، خوبصورت بیوہ عورت، جس کا جو ہے شوہر پہلے انتقال کر چکا تھا، جن کا نام تھا خدیجہ الکبریٰ۔ جب وہ بہت بڑی مالدار عورت تھی، امیر ترین اور حسب نسب میں اعلیٰ عورت تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر ملک شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اتنی مالدار تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس 80,000 اونٹ تھے، 80,000۔ اس پر اپنا تجارتی مال لاد کر حضرت خدیجہ الکبریٰ سرداران قریش ان کا مال لے کر یمن جاتے، مصر جاتے، ملک شام جاتے اور کاروبار کر کے اس پر اپنا نفع رکھ کر باقی پیسہ لا کر جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ذمے دیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہو گئی تو اس کی بھنک حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ملی کہ امین، صادق، سچے، ایماندار شخص ہیں، تو انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ میرا بھی مال لے کر یہ جو ہے ملک شام جائیں تاکہ میرے مال میں برکت ہو جائے اور میں مالدار بن جاؤں۔ تو حضرت ابو طالب نے ان کی فرمائش پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو لے کر ملک شام تجارت کے لیے روانہ فرمائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا منشا یہ تھا کہ میں ان کے عادت و اطوار کو پہچانوں، ان کے لین دین کو پہچانوں، ان کے کردار کو پہچانوں، تو انہوں نے ایک ان کے غلام کو ان کے ساتھ لگوا دیا۔ اب یہ غلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتا کہ دیکھتا کئی جو ہے ان کے اندر تبدیلیوں کو دیکھتا، ان کے جسم پر ایک مکھی بھی نہیں بیٹھتی، ان جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتے ان کا سایہ بادل ان کے سر پر سایہ کرتا جاتا، ان کے جسم پہ سے نکلنے والا پسینہ خوشبودار معطر ہوتا، یہ کبھی تھکتے نہیں، کبھی انہوں نے کہیں جگہ پر بیٹھا نہیں۔ یہ سب مناظر کو وہ غلام دیکھتا گیا۔ جب ملک شام گئے تو تجارت کے ماحول کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سچ کہتے تھے، گاہک کو نسخ مال نہیں دیتے تھے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی تھان میں نسخ مال آ جاتا تو اسے کاٹ کر جو ہے الگ رکھتے تھے، اور کم منافع میں جو ہے مال کی تجارت کرتے۔ ان سب اوصاف کو جب غلام دیکھا تو متاثر ہو گیا۔ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ خلیل، اللہ تعالیٰ کے یہ نبی ہونے والا ہے، ان کے اندر یہ اوصاف جو ہے نظر آتے ہیں۔ وہ غلام متاثر ہو گئے، اور جب قافلہ جو ہے شام سے جو ہے واپس آئے، ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خدیجہ الکبریٰ کے محل سے کچھ دور تھے۔ خدیجہ الکبریٰ اپنی سہیلی کے ہمراہ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ آپ کے چہرے کو کبھی دیکھتی، کبھی چاند کو دیکھتی، کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا۔ آپ کی چہل، آپ کی پہل، آپ کا چلنا، آپ کا جو ہے آنا، آپ کے گھر کی طرف آنے کا مناظر کو دیکھ کر خدیجہ الکبریٰ جو ہے ان پر فدا ہو گئی۔ اور غلام کو جب محل کی طرف آنے کے بعد غلام سے دریافت فرمایا کہ ماحول کیا تھا، جب غلام نے تمام اوصاف کو گنوایا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دل میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی، عشق کا مادہ جو ہے پیدا ہو گیا۔ ایک ملکہ، ایک مکے کی مالدار عورت جو کروڑوں اربوں میں کھیلنے والی، جس کے پاس 80,000 اونٹ ہو، جو سرداران قریش ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو، وہ عورت کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو دیکھ کر محبت پیدا ہوتی ہے اور شادی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ نے
اپنی سہیلی کے ذریعے سے پیغام بھیجواتی ہیں. وہ سہیلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر خدیجہ الکبریٰ کا پیغام سناتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سرپرستوں سے جو ہے اس کی بات کریں، میرے چچا ابو طالب سے اس کی بات کریں، میں ان کے سپرد ہوں. تو مختصراً انداز میں میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جب پیغام حضرت ابو طالب کے پاس پہنچا تو حضرت ابو طالب نے بھتیجے سے بلا کر جو ہے حال و احوال جو ہے بتایا، اور رضامندی کے بعد جو ہے پیغام حضرت خدیجہ الکبریٰ کے تک پہنچایا گیا. شادی طے ہوئی. میرے عزیزان ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، جو آج گھوڑے کی رسم، چاندی کی رسم، ہلدی کی رسم، مڑوے میں تعویذ باندھنے کی رسم، سالی کی رسم، قرآن سر پہ ڈھو کر جو ہے جا کر ہدیہ دینے کی رسم، نعوذ باللہ من ذالک ڈھول بھاجے کی رسم، دولہے کو کار چاہیے، گھوڑا چاہیے، گاڑی چاہیے، بے شرموں کی طرح جو ہے عورتوں کے بیچ میں بیٹھ کر دلہا سالی سے جو ہے پوریاں چرواتا ہے. یہ کوئی رسم و رواج، یہ سب اسلام میں ناجائز رواجات ہیں. اس کا کوئی مقام اسلام میں نہیں ہے. شادی کے موقع پر میرے عزیزان ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پیغام آیا. ابو طالب اور اپنے بھانجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہوئی. شادی کی تاریخ طے ہوئی. شادی کے لیے بارات نکلی. 12 حضرات پر مشتمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چچا، اور دیگر پھوپھیاں، زاد بہنیں، پھوپھیاں، کل ملا کر 12 افراد پر مشتمل حضرات جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دروازے پر بارات گئی. حکم خداوندی کے تحت جو ہے نکاح ہوا، مہر ادا کیے گئے، خطبہ پڑھا گیا. اس طرح سے خطبہ پڑھا گیا، ادھر سے جو ہے حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے اور فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سب کو انسان بنا کر پیدا فرمایا. کیونکہ شریعت محمدیہ کا جو ہے ابھی نزول نازل نہیں ہوا تھا، احکام نکاح ابھی نازل نہیں ہوئے تھے. ابو طالب نے کھڑے ہو کر اس طرح سے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں جس نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا. اس کے حکم سے میرے بھانجے کا نکاح میں فلانے کی بیٹی کے ساتھ فلانے مقرر کردہ مہر کے ساتھ میں ان کی زوجیت میں دینا چاہتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قبول، الحمدللہ کہا. اس کے طرف سے جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے طرف سے ان کے ماموزاد بھائی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا سب تعریفیں اس اللہ کی تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق ہے جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور جینے کا سلیقہ سکھایا. آج میں اپنی بھتیجی کا جو ہے عقد محمد ابن عبداللہ کے ساتھ ان کے مقرر کردہ مہر پر جو ہے ان کی زوجیت میں دیتا ہوں. قبول قبول. اندر سے جو ہے آواز آئی قبول. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا قبول. نکاح ہو گیا. سارے خوشی منائے، ہنستے کھیلتے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر تشریف رہیں کچھ دن کے لیے. پورے رضامندی ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے عقد جیسے ہی ہوا، حدیث کے کتابوں میں آتا ہے کہ وہ مالدار عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سارا مال، جتنا مال اپنے پاس تھا سارا کا سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے لا کر رکھ دیا. کہا اے رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے تم میرے ناخدا ہو. اللہ نے جو دولت مجھے دیے تھے میں وہ اس کی مالک تھی، لیکن آج کے بعد اس مال کا مالک تم ہو. تم جس طرح سے چاہے اس مال کو خرچ کر لو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قربان جائیے اس عورت پر
جس نے شوہر کی اتباع کے اندر اپنے تمام مال کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے رکھا. اس لیے خدیجہ الکبریٰ وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کے روح سے سب سے پہلے ام المومنین کا لقب ملا تھا. اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن شریف میں آپ کے ایثار و قربانی کا تذکرہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بہت بڑے کاروبار تھے. کاروبار کے مالک بھی تھی. اس کا عظیم کارواں تھا. جیسا میں نے پہلے فرمایا، آپ نے اپنا سارا مال، ساری دولت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی اشاعت کے کام آئے. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ انتہائی با فضیلت خاتون تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کے بعد خدیجہ الکبریٰ نے ایسی سادگی زندگی اختیار فرمائی. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام بیویوں میں سب سے افضل بیوی میری خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے والد ماجد کا نام خویلد ابن اسد تھا اور والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت زائد تھا. ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے چل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے. اسی طرح آپ کے ذات گرامی حسب و نسب کے اعتبار سے اس لائق تھی کہ زینت خانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ولادت باسعادت، خدیجہ الکبریٰ کی ولادت باسعادت 15 سال قبل عام الفیل کا جو واقعہ ہوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل کے 1 سال پہلے ہوا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ولادت باسعادت عام الفیل کے 15 سال پہلے ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے. خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال کی تھی. آپ بیوہ تھے. اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان، خوبصورت، انتہائی مفید، ولولاتی ہوئی شباب جوانی کے موقع پر ایک 40 سالہ عورت سے شادی کرنا یہ خواہشات کا مراکز نہیں تھا. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس نبی کے ہم امتی ہیں جس نے اللہ کی رضا کے خاطر اپنی جوانی کو قربان کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر سلام عرض کیا اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو ایک برتن لے کر آپ کے پاس آ رہی ہیں جس میں سالن اور کچھ کھانے پینے کے چیزیں ہیں. جب وہ تمہارے پاس آئیں گے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دیا تھا. کس بنا پر؟ نسبت جڑی تھی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس سے پہلے نسبت تھی یہ مال کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ تو اس کا کوئی جو ہے مقام نہیں تھا. جب نسبت جڑی ایک آقائے تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اس کا مرتبہ بھی بلند ہوا. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اپنا سلام خدیجہ الکبریٰ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سنا رہا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ کے پاس جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ برتن میں سالن اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئیں گے تو اللہ کے رب کا سلام انہیں سنانا اور میرا سلام بھی سنانا. واہ، کیا مقام تھا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسبت پر، نبی کی نسبت پر. ارے اسلام کے دشمنوں، ہم بھی تو اس نبی کی نسبت سے جڑے ہیں. وہ نبی جس نے اپنا سارا 23 سالہ زندگی اس امت کی بنانے میں کھپایا، آج اس نبی کی جھوٹی محبت میں تم کسی کا خون کرنے پہ اترے ہو.
تو جب اللہ کے اس بندی نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پر جو ہے اللہ کا سلام ہے، اور جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے بھی آپ پر سلام فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا ایک محل تیار فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ کان وما لم یکن، اور جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی، وہ اکیلی اس محل کے اندر رہے گی، ایک خوشخبری انہیں سنانا۔ اللہ اکبر، یہ حدیث متفقہ ہے، یہ حدیث صحیح البخاری کی ہے، حدیث نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 1380 پر 9 پر جو ہے یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ میرے محترم عزیز نوجوان ساتھیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت بی بی مریم کے بعد سب سے بہتر عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے زمانے کی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سالہ زندگی کے زمانے کی سب سے بہترین پہلی عورت بی بی مریم ہے، اس کے بعد اگر کسی کا نمبر ہے تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک جو ہے لکیر کھینچی، اور یعنی خط کھینچا اور دریافت فرمایا، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بھی موجود تھے، ان سے پوچھا کہ اے صحابہ تم پوچھتے نہیں کہ میں نے یہ کیوں خط کھینچا ہے؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حقیقت ہے کہ میرے زمانے کی بہترین عورتوں میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی بنت خولد، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، اور حضرت مریم بنت عمران ہے۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خط میں نے کھینچا ہے اس سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے زمانے کے 5 عورتیں جو ہے بہت ہی محدث اور جو ہے بہت ہی پاک عورتیں ہیں، جو اس میں جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خولد، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسیہ بنت مزاحم جو زوجہ فرعون تھی، اور جو حضرت مریم بنت عمران ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زوجہ محترمہ سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی جو ہے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب بیویوں سے بھی افضل اور محبوب خدیجہ الکبریٰ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساتھ دیا تھا، مال سے بھی ہو اپنے جان سے بھی ہو۔ جبکہ ایسا موقع تھا، ایسے حالات تھے، کفار نے مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے لالے پڑ رہے تھے، جان کے دشمن بڑے ہوئے تھے۔ ایسے موقع پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا جان، مال، تن، من، دھن سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان فرما دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے وقت میں جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا، میرا خیال رکھا، اسلام کے اشاعت کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال خرچ فرما دیا۔
اس لیے وہ مجھے بہت محبوب ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے 54 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ہی عورت تھی، وہ تھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 1 سال قبل، مدینہ منورہ کو ہجرت کرنے سے 1 سال قبل، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا، یہ فانی دنیا سے کوچ کر چلے گئے۔ اسی دن، اسی سال، اسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا صدمہ پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے چاچا جس نے انہیں پرورش فرمائی تھی، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ 2 صدموں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں پیوست کر لیا۔ کبھی زبان سے اف تک نہیں کہا، کبھی کفاران مکہ کو لعن نہیں بھیجا۔ اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کے دین کی اشاعت کے خاطر ان تمام تکالیف کو برداشت فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سال کو عام الحزن کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، یعنی غم کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، کئی روایت میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی اس قدر نیک دلی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر عطا فرمائے گا۔ ان سے جو اللہ تبارک و تعالی بھی خوش اور اللہ کے رسول بھی خوش ہوئے۔ میں اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے 1-2-3 سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے اندر دینی شعور پیدا کرنے کے خاطر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی جنازے نمازہ نہیں پڑھائی گئی۔ میں آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہتا ہوں، اگر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازے نمازہ پڑھایا گیا، اگر کسی تاریخ کے اوراق میں ہے تو کس نے پڑھایا؟ اگر نہیں پڑھایا گیا تو کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ ایک سوال۔ اور دوسرا سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کس مہینے میں ہوا؟ اس مہینے کی فضیلت سے کچھ چیزیں فرض کی گئی تھی اس امت پر، وہ کیا تھے؟ اور اس موقع پر امت نے اس کو کیوں نہیں اپنایا، کیوں نہیں رکھا گیا؟ یہ 2 سوال آپ حضرات کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ برائے مہربانی کمنٹ کر کے اس کا جواب عطا فرمائیں، کیونکہ آنے والے 10 دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اس کا ایک ایک عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ جو حضرات اس کا جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا بھرمار لکھے گا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے ناموں کو لے کر دعائیں گو ہوں گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 2 سوالوں کا جواب دیں۔ ایک غور سے سماعت فرمائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، چہیتی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی جنازے نمازہ پڑھائی گئی ہے؟ اگر کسی تاریخ کے اوراق میں لکھا گیا ہے، اگر پڑھائی گئی ہے خدا نخواستہ تو کس نے پڑھائی؟ اگر اس کا جواب نہیں ہے تو کیوں نہیں پڑھائی گئی ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، جس سال اور کس مہینے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اس مہینے کی فضیلت آئی ہے، اور اس مہینے کی فضیلت کے اعتبار سے کچھ فرائض امت پر فرض کیے گئے ہیں، اس وقت وہ مہینے کے اندر کیوں اس وقت امت محمدیہ اس فرض کو انجام نہیں دی؟ وہ کون سا مہینہ تھا؟
یہ دو سوال آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کا جواب کمنٹ کے ذریعے سے جو ہے آپ جو ہے سماعت دیں تو عین نوازش ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کے اس بندی حضرت خدیجہ کبریٰ سے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ کے بطن سے 6 اولادیں ہوئیں۔ 6 اولادیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور دوسری بیویوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ کہیں ایک تاریخ میں آتا ہے کہ ایک لونڈی سے جو ہے ایک صاحبزادی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اولادیں ثابت ہیں وہ خدیجہ کبریٰ سے ہی ثابت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کے اس طرح کے نام ہیں، 2 صاحبزادے جن کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا، ان کا نام حضرت قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے لڑکا دیا تھا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کا نام حضرت قاسم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ یہ سب سے بڑے بیٹے تھے، اللہ کو پسند نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کفالت کے ذریعے بڑا کرنا، اونچا کرنا، ان کی پرورش کرنا اللہ کو پسند نہیں تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ میری کفالت میں میرا نبی پلے، اللہ اکبر، میں اس کا ولی بنوں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بیٹوں سے محروم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جیسے ہی پہلا بیٹا حضرت قاسم بنت محمد پیدا ہوئے، بچپن میں ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رکنیت جو ہے ابو القاسم سے ہی ہوئی تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ دوسری جو تھی وہ لڑکی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری صاحبزادی تھی۔ ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے جو ہے تیسرا لڑکا دیا، جو نبوت کے ایام میں دیا۔ نبوت جب ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا ہوا، عبداللہ ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام تھا۔ بہت کم عمر میں جو ہے وفات پائی، کچھ دن تھے، اس کے بعد جو ہے اللہ نے انہیں بھی جو ہے اپنے پاس بلا لیا۔ تیسرا بیٹے تھے، 2 بیٹے تھے اور جو ہے 4 لڑکیاں تھیں، 6 اولادیں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ تیسرا بیٹے تھے، اللہ نے ان کو بھی جو ہے اپنے طرف بلا لیا، اس سے بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محروم ہو گئے، چونکہ زمانے نبوت میں پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح اس لیے ان کا نام جو ہے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور تھے۔ حضرت عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے طیب اور طاہر کے الفاظ سے بھی جو ہے پکارا جاتا تھا۔ اس کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد پیدا ہوئے، ان کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور آخر میں سیدنا فاطمۃ الزہرا سرداران جنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اس دنیا کے اندر۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 صاحبزادے 6 جو ہے اولاد ہوئے، 2 صاحبزادے تھے، 4 لڑکیاں تھیں۔ آج امت کو اس کا بھی علم نہیں ہے کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے لڑکیاں تھے، کتنے بیٹے تھے۔ علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے میرے محترم بزرگوں۔ دوستوں، آپ کی زوجہ محترمہ اپنی اولاد کو بے حد چاہتی تھی، چونکہ آپ مالی طور پر بہت مستحکم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج محترمہ میں حضرت خدیجہ کبریٰ کو خاص مقام حاصل تھا۔ دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مستورات کے اندر جو ہے قربانی کا جذبہ آ جائے۔ اپنے دین کی اشاعت کے لیے جو مستورات اپنے شوہروں سے جو ہے چھپا کر جو ہے پیسوں کو اکٹھا کرتی ہیں، اور جو اپنے زیب و تن کے لیے استعمال کرتی ہے، اس کے بجائے میرا منشا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت ہے کہ مستورات کے اندر دینی جذبہ پیدا ہو جائے، اور ان پیسوں کو دینی کاموں میں استعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے اندر برکت عطا فرمائے گا، اولاد کے اندر دینی ماحول آئے گا، گھر کے اندر دینی ماحول پیدا ہوگا، اور مستورات کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے رحمتیں نزول ہوں گی، وہ گھر جنت کا نمونہ ہوگا۔ میرا کہنے کا مقصد، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہی تھا۔ اس لیے
میں امت کی ماؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بناؤ، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے عورت کو گھر کے چار دیواری میں رہ کر جو ہے اپنے اولاد کی پرورش کے لیے جو ہے پیدا فرمایا، مرد کو اس کا مستحکم بنایا، مرد باہر جا کر روزی معاش جو ہے تلاش کرے اور اپنی اولاد کی پرورش کے لیے جو ہے روزی معاش تلاش کر کے لائے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ گھر کے اندر کی ذمہ داری مستورات پر، اس کی ماں پر ہوتی ہے کہ اولاد کو سیدھی راہ دکھائے، اولاد پر اپنا مال خرچ کرے، دین کی راہ میں مال خرچ کرے، اپنے مال کو جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ کریں، کیونکہ میرا یہ بھی مقصد ہے کہ آنے والا جو مہینہ جو ہے وہ جو ہے ایثار اور قربانی کا مہینہ ہے، اس کے اندر جو ہے مال نصاب کے لیے جو ہے قربانی کرنا واجب ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی جلد جو ہے ایک اور ویڈیو آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، جو ذی الحجہ کی 10 راتوں کی فضیلت اور قربانی کے فضیلت کے عنوان پر۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کی سچی پکی محبت کو اپنی زندگی میں لاؤ، جھوٹی محبت کے خاطر کسی اور کو نقصان نہ پہنچاؤ، ہمارے سے کسی کی تکلیف نہ ہو جس سے اسلام کی بدنامی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دھبا ہو، اسلام کا جو ہے بول بالا نہ ہو۔ آج اسلام کی اشاعت کے لیے مسلمان آگے چل کر آئے، اخلاق کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے، اخلاق کے ذریعے سے، نبی کے اوصاف کے ذریعے سے، نبی کے جو ہے کردار کے ذریعے سے، نہ کہ تلوار کی زور سے، نہ کہ خون ریزی کے ذریعے سے۔ خون ریزی اسلام میں پسند ہی نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، پھر سے میں جو ہے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے میں مسلمانان شہر پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے التماس کرتا ہوں، خاص کر اتر پردیش کے مسلمانوں سے، راجستھان کے مسلمانوں سے، دلی کے مسلمانوں سے، جہاں جہاں پر فسطائی حکومتیں ہیں، اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اگر تمہارے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سچی پکی محبت ہے تو مسجدوں کو آباد کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، نماز 5 وقت کی بلا عذر ادا کرو، کبھی نہ چھوڑو، مسجدوں کو بھرپور کرو، اپنے محلوں میں دینی مجالس کو جو ہے اس کی اشاعت کرو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ اپنا وقت اگر تم برباد کر رہے ہو تو اس وقت کو اللہ کے راستے میں نکل کر دین سیکھو۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، جس مقصد کے لیے نبی آئے اس مقصد کو جو ہے پورا کرو۔ تمہارے کندھوں پر اللہ نے اس مقصد کو ڈالا ہے، تم کو بہترین امت کہہ کر پکارا ہے، اس لیے نہیں کہ تم جو ہے دوسروں کے جو ہے نقصان پہنچائے۔ میرے محترم دوستو، ایسی حرکتیں آئندہ نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ امت کو راہ راست پر لائے، صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، مسلمانوں کے اخلاق و کردار سے اسلام کو آنے کا ذریعہ بنے، اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور سارے عالم اسلام کے اندر اسلام کا جھنڈا بلند فرمائے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، پھر سے میں آخر میں جو ہے پوری جو ہے راجستھان کی حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ اس معاملے میں جو ہے سنگین سے جو ہے اس کا جو ہے ان دونوں کو جو ہے سزا دیں جو قانون کے تحت، اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں، مسلمانوں پر ظلم نہ کریں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، کوئی اور کرتا ہے اور غریب جو ہے اس میں پھنس جاتا ہے، اور جو ہے بلڈوزر کے نام پر جو ہے مسلمانوں کے گھروں کو بدنام نہ کریں، مسلمانوں کے گھروں کو نہ اجاڑیں، غریبوں کو نہ اجاڑیں۔ میں جمعیت علماء ہند سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کنہیا لال کے مکان کو جائیں اور جو ہے اس کی مدد کریں، اور اس کے جو ہے اس کے بچے بیوہ یتیم ہو گئے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی۔ اسلام کہتا ہے کہ بیویوں کا خیال رکھو، یتیموں پر جو ہے سر پر ہاتھ پھیراؤ۔ میں جمعیت العلماء ہند سے گزارش کرتا ہوں، آپ نے کتنے جو ہے غیروں کو جو ہے رہائی دلوائی اور جو ہے غیروں کے گھروں کو بنا کر دیا۔ اللہ کریم، اللہ گواہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے، اور آپ کی کارکردگی گواہ ہے
جو دلی کے اندر فساد ہوا تھا اس موقع پر جو ہے 80 لوگوں کو جو تم نے جو ہے گھرائے مکانے بنا کر پرسوں جو ہے تقسیم کیے، اس کے اندر 50% غیروں کو آپ نے جو ہے گھر دیا، ان کو رہائش بنا کر دیا۔ آپ جو ہے رحم دل والے ہیں۔ جمعیت علماء ہند جو اتنا بڑا کام انجام دے رہی ہے، میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ پہل کر کے اس مکان پر جائیں، کنہیا لال کے مکان پر جائیں اور ان کو تسلی دیں اور اسلام کا پیغام انہیں پہنچائیں، اور جو ہے ان سے کہیں کہ اسلام سے اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام پاکیزہ مذہب ہے، اور ان کی جو ہے رہنمائی کریں اور ان کی امداد کرنے کی ان کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مستورات کے اندر قربانی کا جذبہ آ جاوے، اور دین کی اشاعت کے لیے اپنے کو پہل کرتے ہوئے اپنے مال کو خرچ کرنے کا جذبہ آ جاوے۔ حضرت خطیب الکبریٰ کے اوصاف کو اپنی زندگی میں لا کر اپنے ماحول کو جنت کا نمونہ بنانے کے، اپنے گھر کو جنت کے نمونہ بنانے کے توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ حضرات سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک اپنے خیش و اقارب میں سماعت فرما کر تمام مسلمانان ہند، تمام مسلمانان کے اندر جو ہے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو اس کا ضرور ضرور ثواب عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے اس کچھ بہت ہی لمحوں کے اندر۔ میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے مسائل اور ذی الحجہ کے 10 دنوں کی اہمیت کو لے کر حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت تک اجازت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے اور کہنے سے زیادہ اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔